اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ اللہم وانطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی واستعملنی بما هو ارضی۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں با اخلاق، با کردار اور با سیرت بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، ہمارا شمار مخلصین میں سے ہو، شاکرین میں سے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ خطبہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ پروگرامز میں تعطل ہوا 2 ویک، اور اس کے بعد سے بھی نارمل پروگرام شروع ہیں۔ آج گفتگو اسی گزشتہ جو ایک سلسلہ تھا مکارم اخلاق کے سلسلے میں، اسی ضمن میں ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، اللہم وانطقنی بالہدی، پروردگار مجھے ہدایت کے ساتھ گویائی دے، سخن دے، نطق دے، وَأَلْهِمْنِ التَّقْوَى، اور میرے دل میں تقوی کا الہام فرما، القاء فرما، وَوَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، اور پاکیزہ عمل کی مجھے توفیق عنایت فرما، وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى، اور پسندیدہ کام، ایسا کام جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے اس میں مشغول فرما، میرا استعمال اس کام میں ہو، میرا مصرف اس کام میں ہو کہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ جو 3 مرحلے تھے اس گفتگو کے، آپ نے گزشتہ پروگراموں میں ملاحظہ فرمائے اور اچھے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ سنے ہوں گے۔ آج جو گفتگو ہے اس سے 4تھے مرحلے میں کہ پروردگار تو مجھے اپنی وہ رضا اور تقرب اور خوشنودی کے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں مجھے مشغول فرما، یعنی آج اس مرحلے میں ہیں ہم۔ یہ جو 4تھا جملہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے اللہ کو پسند ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوا کرتے ہیں۔ نیک کام اور نیک کام کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، شریعت مقدس کے جتنے احکام ہیں اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس پر عمل کریں۔ احکام میں ڈیوائن لاز ہیں، شریعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ بندے اس کو انجام دیں، لیکن بعض جتنے بھی عمل ہیں انسان کے بعض سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ نیک کام ہے، ممکن ہے 2 نیک کام ہو، 3 نیک کام ہو، 10 نیک کام ہو، 10 میں سے ایک سب سے زیادہ اچھا کام ہو، اس وجہ سے کہ خیر و خوبی میں بھی مدارج موجود ہیں۔ جس طرح تلک رسل فضلنا بعضهم لبعض، جس طرح قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ ترجیح حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، جس طرح دنوں کو فضیلت حاصل ہے، جس طرح سالوں میں سے مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، جس طرح مکان اور زمان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح انسان کے نیک اعمال ہیں اس سے بھی ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی دیکھیے روایت ہے، اور یہ روایت
ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں کہ صحابی گئے رویہ عن بعض صحابہ، بعض صحابی ہیں انہوں نے یہ روایت کی ہے، کیا کہا ہے؟ جاء رجل من الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار میں سے ایک انصاری آیا، ایک انصاری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اذا حضرت جنازۃ و مجلس عالم ایہما احب الیک ان اشہد، یا رسول اللہ کا کنفیوژن پیدا نہ ہو جائے، یہ ہے کہ ایک طرف جنازہ پڑا ہو، دوسری طرف ایک عالم کی مجلس ہو، ایک عالم کی محفل ہو، ایک عالم کی سٹنگ ہو، تو مجھے کون سی کیا میں عالم کی اس مجلس میں جاؤں یا میں جنازے میں شامل ہو جاؤں؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ جب امر دائر ہو جائے اس امرین میں کہ ایک طرف جنازہ پڑا ہے، دوسری طرف ایک عالم کی سٹنگ ہے اور ایک عالم کی مجلس ہو رہی ہے، تو مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ وقال رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا، وہ بہت توجہ چاہیے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، ان کان للجنازۃ من یتبعها ویدفنها فإن حضور مجلس عالم افضل من حضور الف جنازۃ، فرمایا کہ اگر جنازے کے لیے، تشییع جنازے کے لیے، نماز جنازے کے لیے، اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں، وافر مقدار میں لوگ موجود ہیں، فرمایا کہ ان کان للجنازۃ من یتبعها ویدفنها، اگر اس کو مشایعت کے لیے، تشییع جنازہ کے لیے، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے، اس کے دفن کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں، فإن حضور مجلس عالم، تو عالم کی مجلس میں بیٹھنا، فرمایا کہ یہ 1000 جنازوں سے افضل ہے۔ عالم کی محفل میں بیٹھنا، عالم کی مجلس میں بیٹھنا، دونوں کام نیک ہے، جنازے میں شامل ہونا، جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں تشییع جنازہ، جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، تدفین کرنا، تجہیز کرنا، تشییع کرنا، یہ سارے بہت اچھے عمل ہیں، لیکن کیا ہے؟ عالم کی محفل، عالم کی مجلس، عالم کی سیٹنگ میں بیٹھنا، فرمایا 1000 جنازوں سے افضل ہے۔ اگر وہاں پہ لوگ موجود ہیں، تشییع جنازہ کے لیے، تدفین کے لیے، تجہیز کے لیے موجود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ عالم کی مجلس میں بیٹھیں، اس سے وہ 1000 جنازوں سے افضل ہے۔ کام دونوں نیک ہیں، کام دونوں بہت نیک ہیں، جنازے میں شرکت کرنا، تجہیز تکفین کرنا، تشییع کرنا بہت نیک عمل ہے، ایک ایک قدم پر انسان کو اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ تم خواب غفلت سے اگر بیدار ہونا چاہتے ہو تو تشییع جنازہ میں شرکت کیا کرو، یہ دیکھا کرو یہ نہیں مرا ہے، میں خود مرا ہوں، اور واپس آؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، پروردگار تو نے مجھے توفیق دی، توفیق عمل دی ہے، بہت اچھا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تمہاری زندگی میں ایک اضافے کا سبب خود تشییع جنازہ میں شرکت ہے، اتنا عظیم منزل ہے افسر۔ فرمایا نہیں، اگر تشییع جنازہ کے لیے، اگر تدفین کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں تو تمہیں چاہیے کہ کیا کرو؟ عالم کی محفل میں بیٹھو، عالم کی مجلس میں بیٹھو، تمہارا دل نورانی ہوگا، تمہارا قلب منور ہوگا، تمہیں یاد آخرت ملے گی عالم کی محفل سے۔ اسی وجہ سے کہ اس کی ایک ساتھ اس کے ساتھ اور 70 سال کی عبادت ایک طرف، اس کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنا الگ ہے، تو یہ کیا ہے؟ افضلیت ہے۔ حالانکہ عبادت الگ ہے، ممکن ہے اس نے 70 سال عبادت کی اور ساری غلط کرتا رہو، اس کے 1 گھنٹے میں ممکن ہے کوئی ایسے ایسے مسئلے بتائے جو ساری زندگی کی اس کی چھاٹ ہے۔ اس وجہ سے ہے فرمایا دونوں کام ہیں، فرمایا یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ پروردگار میں،
امام سجاد علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پروردگار جو تجھے پسندیدہ، تیری نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے، مجھے اس میں مشغول کر. ہیں دونوں امر جو ہیں، دونوں کام نیک ہیں. تشییع جنازہ بھی میں شرکت کرنا نیک ہے، اور عالم کی محفل میں بیٹھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا. لیکن عالم کی مجلس کو جا، تشییع جنازہ کو جا. عالم کی محفل کو جا اور تدفین جنازہ کو جا. فرمایا کہ ہزار فإن حضور مجلس عالم افضل من حضور الف جنازت. بحار الانوار کی یہ روایت ہے، اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 204 بھی یہ روایت ہے. الا علمتا، کیا آپ کو خبر نہیں، ان اللہ یطاع بالعلم، اللہ کی اطاعت علم ہی کے ذریعے ہوتی ہے. علم نہیں ہے تو وہ اطاعت کیسے کرے گا؟ اللہ کی جو اوبیڈینس آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی سرونٹ شپ، ساری کیا ہے؟ علم کے ذریعے. الا علمتا، آپ کو خبر نہیں ہے، ان اللہ یطاع بالعلم، کہ اللہ کی اطاعت علم ہی کے ذریعے وابستہ ہے، علم ہی سے وابستہ ہوا کرتی ہے. علم نہیں ہے تو انسان میں کچھ نہیں. وَيُعْبَدُ بِالْعِلْم، اور علم ہوگا تو اچھی عبادت کرے گا. علم کی افضلیت بھی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، پیغمبر اسلام نے، کہ تمہیں علم کی فضیلت دیکھنی چاہیے، علم کا حدود دیکھنی چاہیے، علم کی افضلیت تمہیں دیکھنی چاہیے. علم ہے، اسی وجہ سے ہے ہر چیز کی قید و قیود ہوا کرتی ہے. علم کی کوئی قید نہیں اللہ نے رکھی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے اس کی. کہاں سے تمہیں علم ملے وہاں سے لے لو، دور سے ملے، نزدیک سے ملے، کسی ملک سے ملے، کسی فرد سے ملے، مومن سے ملے، منافق سے ملے، عالم سے ملے، کہاں سے ملے تمہیں علم، تم علم لے لو. علم کی کوئی حد بندی نہیں. ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر اللہ نے واجب قرار دیا ہے علم کو. علم ہوگی تو اطاعت ہوگی، علم ہوگی تو بندگی ہوگی. فرمایا کہ ان اللہ یطاع بالعلم، کہ اللہ کی اطاعت علم کے ساتھ وابستہ ہے. وَيُعْبَدُ بِالْعِلْم، اور علم کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی بندگی کرے گا. علم کے ذریعے اس کی انسان عبادت کرتا ہے. علم سے ہی تو اس شخص نے، اسی وجہ سے ہے کہ علم انسان کو، یہ گیٹ وے ہے انسان کے لیے. علم گیٹ وے بنتا ہے معرفت کا، ترقی کا، تعالی کا. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس علمی میراث نہیں ہوتی ہے. علم طاقت ہے، علم سب سے بڑا اسلحہ ہے، علم سب سے بڑی پاور ہے. علم نہیں کچھ نہیں ہے. اگر پوری دنیا بھی ہو ایک طرف، لیکن ایک عالم اگر مل جائے پوری دنیا سے، وہ افضل ہے. علم یعبد بالعلم وخیر الدنیا والآخرہ مع العلم. علم ہی سے دنیا اور آخرت کی سعادت وابستہ ہے. انسان دنیا میں چاہتا ہے، آخرت میں چاہتا ہے سرخرو ہو، تو سرخرو ہوگا علم کے ذریعے. آخرت میں سرخرو ہوگا علم کے ذریعے. اللہ کی عبادت ہوتی ہے علم کے ذریعے. اللہ کی پہچان ہوتی ہے علم کے ذریعے. اللہ کی اطاعت ہوتی ہے علم کے ذریعے. وَيُعْبَدُ بِالْعِلْمِ وَخَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ. اور دنیا اور آخرت کی بدبختی اور شر اور ایول سارے کا سارا جہالت پہ ہے. جہالت دیکھیں، جہالت کی وجہ سے بدبختیاں چھا جاتی ہیں. جہالت اور نادانی کی وجہ سے انسان ذلیل اور بدبخت اور رسوا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ پروموٹ کیا ہے علم کی دنیا کو، تقوی کی دنیا کو، معرفت کی دنیا کو، انلائٹمنٹ کو، لائٹ کو، انسائٹ کو پروموٹ کیا ہے. کہا نہیں، جاؤ تم جاؤ علم سیکھو. کہاں سک سیکھو؟ جہاں سے تجھے علم ملتا رہے. یہ نہ دیکھو کہ بہت دور جگہ ہے. ائمہ علیہ السلام کتنی سخت روایات ہیں بعض اوقات کے جو جوان اسی طرح اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور فضولیات اور لہویات میں گزارتے ہیں.
بعض روایات ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو امپریزن کروں، ان کو میں زندان میں داخل کر دوں۔ وجہ سے یہی تھی اہمیت علم، ورنہ ائمہ معصومین وہ کریم ذات ہیں، لیکن نہیں، علم کی طرف آگے بڑھو، ٹائم ضائع نہ کرو، فضولیات کی طرف نہ جاؤ، لہویات کی طرف نہ جاؤ۔ شر الدنیا والآخرہ جو ہے نا وہ جہل کے ساتھ ہے، جہالت برباد کر دیتی ہے انسان کو، جہالت ویران کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کے جو اپنے آپ کو کہنے والے ہیں سیولائزڈ، جو انسانوں کی جن کو خبر نہیں ہے، کمال انسانی کی جنہیں خبر نہیں ہے، عزت انسانی کی جنہیں خبر نہیں ہے، کرامت انسانی کی جنہیں خبر نہیں ہے، یہ بہت سارے ہیں، بہت سارے نام جمہوریت کا لیتے ہیں، اور اس کے بعد مظالم ڈھاتے ہیں قوموں پر، ظلم کرتے ہیں قوموں پر۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ عراق میں کیا ہوا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ افغانستان میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، یہ دنیا کے گوشے کنار مڈل ایسٹ میں اس وقت جو حالات ہیں انہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ علم کہاں انسان، علم تو خیر و سعادت کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ لائٹ انسان میں، ویژن انسان کو آباد کرتا ہے، قوموں کو آباد کیا کرتا ہے۔ جہالت ہے کہ جو بدبختی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ تو آقا دو جہان نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے صحابی کو، انصاری کو فرما دیا کہ جب امر دو چیزوں میں ہو جائے، ایک طرف تشییع جنازہ ہے، جنازہ پڑا ہے، دوسری طرف ایک مجلس عالم کی مجلس ہے، اگر تشییع جنازہ کے لیے، تدفین اور تکفین کے لیے لوگ موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ عالم کی مجلس میں شامل ہو جائیے۔ اہمیت بتا دی، افضلیت بتا دی۔ تو کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام، کام دونوں نیک ہیں، لیکن ایک کیا ہے؟ بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے، اس کی طرف ہماری ڈسکشن ہے، یہ بہت زیادہ افضل ہے اس پر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ دونوں کام اچھے ہیں، ممدوح ہیں، لیکن ایک کی جو معنوی ارزش ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ دونوں کام نیک، لیکن ایک کیا ہے؟ زیادہ ارزش معنوی کے اعتبار سے، جو معنوی قدر ہے اس کے اعتبار سے دوسرا زیادہ ہے، دوسرا زیادہ افضل ہے، زیادہ برتر ہے۔ پھر دوسری روایت، یہ آپ نے روایت سنی اور پیغمبر اسلام نے ترغیب دی، اہمیت، افضلیت بتائی۔ دوسری روایت، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذًا فِي الْمَسْجِدِ مَجْلِسَانِ، پیغمبر اسلام گھر سے نکلے تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد جائے تسکین ہوا کرتی ہے، مومنین کا گھر ہوا کرتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے مسجد میں انسان تسکین حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ مسجد میں جا کے انسان مسجد میں جائے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اس کے ساتھ مناجات۔ اہل دل کا گھر مسجد ہوا کرتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں نہ اسی طرح کی گپ شپ، بلکہ وہاں پہ کیا ہے؟ یاد پروردگار کے لیے ہوتی۔ فرمائے فَإِذًا فِي الْمَسْجِدِ مَجْلِسَانِ، پیغمبر اسلام گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، دیکھا دو قسم کی سیٹنگز ہیں، دو مجلسیں بپا ہیں۔ کس قسم کی ہیں؟ دو گروپ بنے ہوئے ہیں، دو گروپ ہیں، ایک ادھر ہیں اور ایک ادھر ہیں، دو قسم کی سیٹنگز ہیں۔ مجلسون یتفقہون و مجلسون یدعون اللہ وَيَسْأَلُونَ، ایک یہ مجلس ہے کہ جہاں پہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں، درس و بحث ہو رہا ہے، مباحثہ کیا جا رہا ہے، ڈسکشن کی جا رہی ہے، فقہ اور شریعت کا درس ہو رہا ہے، ایک طرف وہ ہے یتفقہون، مجلسون یتفقہون، غور کریں، مجلسون یتفقہون، اور دوسری کیا ہے؟ مجلسون یدعون اللہ ویسألون، دوسری کیا ہے کہ وہ اللہ کی سے راز و نیاز کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، دوسری وہ ہے۔
ایک طرف دعا کی محفل ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری کیا ہے مجلس، دوسرے کونے میں دیکھیں تو وہاں پہ بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، فقہ ہو رہی ہے، دین کا درس ہو رہا ہے، درس و بحث ہو رہی ہے۔ فقال کلا المجلسین الی خیر، ریمارکس ہیں پیغمبر کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ریمارکس کیا دیے ہیں پیغمبر اسلام نے؟ فرمایا فقال کلا المجلسین، یہ دونوں جو سیٹنگز ہیں نا، ایک طرف دعا ہے، مناجات ہے اور راز و نیاز ہو رہا ہے، دوسری طرف لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، فقہ لے رہے ہیں، تدین کی طرف شریعت کے احکام ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے۔ فرمایا دونوں اچھی ہیں یا رسول، دونوں اچھی ہیں؟ فرمایا ہاں دونوں اچھی ہیں، اما ہؤلاء فیدعون اللہ واما ہؤلاء فیتعلمون فیفقہون الجاہل ہؤلاء الافضل۔ دونوں اچھی ہیں ماشاءاللہ، ایک طرف دعا ہو رہی ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، تو دوسری طرف علم حاصل کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو سکھائے افہام و تفہیم کے لیے ہے۔ ہؤلاء افضل، فرمایا کہ یہ جو جاہلوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ہؤلاء افضل، یہ جو گروپ بیٹھا ہے، یہ جو سیٹنگ ہے، یہ مجلس اس سے افضل ہے۔ بالتعلیم ارسلت، مجھے سکھانے کے لیے تو بھیجا گیا ہے، سکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ پروردگار هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ہدایت کے لیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیین میں ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے، کیا کرتا ہے؟ انہیں علم اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ بالتعلیم ارسلت، تعلیم ہی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہوں، دوسروں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ ثم قعد معهم، پھر پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ اس محفل میں بیٹھے، اس مجلس میں بیٹھے کہ جہاں پہ علم کی باتیں ہو رہی تھیں، فقہ کی باتیں ہو رہی تھیں، سکھایا جا رہا تھا، اس عمل جہاں پہ ایک جو ہے وہ تعلیمی پروسیس جاری تھا، اس طرف پیغمبر اسلام گئے اور اس سیٹنگ میں بیٹھ گئے۔ تو آپ نے دیکھا دونوں چیزیں ہیں، دونوں مجلسیں کیا خیر ہے، دونوں مجالس اچھی ہیں، ایک طرف دعا ہو رہی ہے تو دوسری طرف تعلیم ہو رہی ہے، لیکن تعلیم کا سلسلہ افضل ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ وہی کام ہے کہ جس کے لیے میں آیا ہوں، پڑھانے کے لیے آیا ہوں، تعلیم کے لیے آیا ہوں، سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگنورنس، اس کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دونوں چیزیں فرما دی کہ یہ دیکھیں، تو امام نے فرمایا کیا دعا میں کیا، دعا میں کہا کیا چیز؟ پروردگار جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے اس میں استعمال فرما، میرا مصرف اس مجلس میں ہونا چاہیے، اس مجلس میں میرا مصرف ہونا چاہیے، میرے استعمال ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں جناب محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کی گفتگو سن رہا ہوں اور اتنا خوبصورت چہرہ لگ رہا ہے اور اتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے سارے کام چھوڑ کے آپ کی مجلس سن رہا ہوں۔ آپ تو بتا رہے ہیں کہ جنازہ چھوڑ کر میں سارے کام چھوڑ کر آپ کی مجلس سن رہا ہوں، اور شکر ہے خدا کا کہ آپ علم کو اس طرح پھیلا رہے ہیں جس طرح سورج روشنی کو پھیلاتا ہے۔ میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور آپ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام اور اللہ تعالیٰ کا نام اور اہل بیت کا نام اتنے پیار سے لیتے ہیں تو میرے دل کو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں، صبح سے شروع ہوتا ہوں اور شام تک دیکھتا رہتا ہوں۔
جب آپ سے فارغ ہو جاتا ہوں پھر جا کے سو جاتا ہوں. اللہ اللہ کرتا ہوں. وہ بیڈ کے اوپر ہی اللہ کے ساتھ باتیں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا سب اسی کے لیے کام چل رہا ہے. میری یہی زندگی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے حقیقت بیان کرنے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام آغا, کیسے مزاج ہیں سرکار کے؟ الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں. جی فرمائیے. سر میں غیور عباس بول رہا ہوں لوٹن سے قبلہ, اور آپ کو اور اہل بیت کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو روشناس کرایا ہے اس دیار غیر میں, میرے خیال ہے ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں بھی ہم نے کبھی اس طرح 2 ہفتے تک نہیں منایا گیا. اب مجھے سوال یہ کرنا تھا, یہ قبلہ جو اکثر میں جیسے کم علم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ شرع اور فقہ, یہ 2 چیزوں میں سمجھتا ہوں, اس میں ذرا میری اصلاح کر دیجئے کہ شرع جو ہے وہ تھیوریٹیکل قرآن سے ثابت ہے اور جو فقہ ہے وہ میرا خیال ہے پریکٹیکل ہے, عملی ہے, جو کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد نے بتایا. اب دوسری فقہ اگر ہم کہیں استعمال کریں تو کیا وہ اوتھینٹک شرعی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں مجھے کچھ کنفیوژن ہے, ذرا مہربانی کر کے کچھ روشنی ڈال دیں تو بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ سب سے پہلے آپ کو اور ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو بہت بہت سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں جان زیدی عرض کر رہا ہوں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. جان زیدی صاحب جی فرمائیے. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے شیئر کرنی تھی. علم کے ٹاپک پہ آپ ڈسکس کر رہے تھے اور آپ کے ذریعے مومنین تک پہنچانی تھی کہ علم کی امپورٹنس جو ہے اس حدیث کی نظر میں کتنی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک, یعنی ہر لمحے کے لیے علم کی امپورٹنس جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے. تو اس لحاظ سے یہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی تاکہ شکریہ. زندہ باد. ویسے ہم نے بات کر بھی دی ہے تو شکریہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں شکاگو سے. میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ وہ جو آپ نے شہزادی فاطمہ زہرا کا خطبہ پیش کیا تھا تو وہ میرے آخری کے 2 مس ہو گئے تھے وہ, کیونکہ میرے بچوں کے اسکول کا پک اپ ٹائم ہوتا تھا. تو وہ کیا آپ لوگ اپنے ہوم پیج پہ ڈال سکتے ہیں, وہ لوڈ کر سکتے ہیں؟ ہوم پیج بھی ہو جائیں گے لیکن اس کی DVD بھی تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کو بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں, وہ یہیں ہدایت سے ٹی وی پہ انشاءاللہ پورا. اب بی بی شہزادی زینب کے خطبہ بھی آپ لوگ پیش کریں گے انشاءاللہ؟ وہ بھی کریں گے, اور ایک آلریڈی ہماری انشاءاللہ کچھ مہینوں تک کتاب بھی آ رہی ہے سید سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مفصل, وہاں پہ بھی خطبہ ہے اور انشاءاللہ وہ بھی پبلش ہو جائے گی کچھ مہینے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کاشف صاحب بول رہا ہوں اٹلی سے. کاشف بھائی بول رہے ہیں اٹلی سے. جی ہاں, میں نے پوچھنا ہے کہ میں کچھ دن پہلے نا ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا, وہاں اس پہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری داڑھی ہے, جو ہماری تبلیغ کا طریقہ ہے, یہ مرزائیوں سے ملتا ہے. کون سے جو ہمارا داڑھی کا؟ یہ ہماری داڑھی جو ہے اور ہماری تبلیغ کا طریقہ کار, یہ سارا جو ہے نا, یہ سارا طریقہ مرزائیوں سے ملتا جلتا ہے. ایسے برے طریقے سے انداز سے کہہ رہے تھے. مرزائی کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں جو پتہ چلے؟ ان سے پوچھتے ہیں نا مرزائی کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں.
یہ تو وہ کہہ رہے تھے ٹی وی پر مسلسل میں نے سنا جس فقہ پہ مرزائی عمل کرتے ہیں ان کا طریقہ کار وہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو وضاحت کریں تھوڑا. جی ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہیں. مجھے ابھی جو میں بات سن رہی تھی بہت پیاری بات تھی. وہ یہ والی مجھے ڈی وی ڈی مل سکے گی؟ جی مل جائے گی انشاءاللہ. تو کیسے میں نام لکھ سکتی ہوں؟ ابھی یہ کنٹرول روم سے آپ سے جو ہے نا وہ نام لکھتے ہیں. اچھا تھینک یو. جی اللہ حافظ. ابھی کنٹرول روم سے لکھ لیتے ہیں. جب تک جو ہے نا وہ نام لکھے میں اسی بحث کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو گروپ ہیں. ایک جو گروپ ہے وہ علمی سیٹنگز میں ہے اور دوسرا ہے کہ دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایک اور روایت، یعنی کیا ہے کہ پسندیدہ اللہ کا جو پسندیدہ کام ہے اس کی طرف مولا نے دعا کی ہے. سب سے پسندیدہ پروردگار مجھے اس میں مصروف رکھ، اس میں مجھے مشغول رکھ. آبان بن تغلب کی جو روایت ہے کہتے ہیں کہ کنت اطوف مع ابی عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہا تھا. فعرض علی رجل من اصحابنا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے مجھے دیکھا. یسألنی الذہاب معہ فی حاجت، وہ چاہتا یہی تھا، اشارہ کیا کہ چلیں وہ جو میری ایک حاجت ہے نا اس کو پورا کرنا ہے. اس لیے فاشار الی فکرہت ان ادع، پھر اس نے مجھے جو ہے نا وہ اشارہ کیا لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے میں طواف کروں، میں کیا کر سکتا ہوں. پھر وہ دور سے پھر مجھے اشارہ کیا ان ادعا ابا عبداللہ علیہ السلام و اذهب الی، فبین انا اطوف اذ اشار الی ایضا فرآہ ابو عبداللہ. چونکہ میں اپنے امام کے ساتھ تھا، میں چاہتا تھا جب دوبارہ وہ سرکل پورا ہوا تو پھر اس نے اشارہ کیا، اسی پوائنٹ پہ تھا، پھر اشارہ کیا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، بابا میری فلاں حاجت ہے، ضرورت مند ہوں، آ جاؤ میرے. تو اس نے دوبارہ جب اشارہ کیا تو امام نے مجھ سے کہا کہ یا آبان یا کو یرید ھذا، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کو اشارہ بار بار کر رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ قلت تو نعم، جی وہ اسی طرح ہے، مجھے بلا رہا ہے. قال فمن ہو، کس لیے تو آپ کو بلا رہا ہے؟ قلت رجلا من اصحابنا، وہ ہمارا ہی ساتھی ہے، مومن ہے. قال هو على مثل ما انت علیہ، اسی طرح جس طرح تم ہو، مومن ہے وہ؟ قلت نعم، یا ابن رسول وہ مومن ہے، وہ جو مجھے بلا رہا ہے مومن ہے. قلت نعم. قال فاذهب الیہ، جاؤ اور اس کی حاجت پوری کر کے آؤ، جاؤ اور اس کی ضرورت پوری کر کے آؤ، جاؤ اس کے مسئلے کو حل کر کے آؤ. قلت فقط الطواف، میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ میں طواف کر رہا ہوں، میں طواف کو کیسے چھوڑوں؟ کیا میں طواف کو توڑ دوں اور چلا جاؤں؟ قال نعم، جی ایک مومن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، تم طواف کو توڑ دو اور چلے جاؤ. قلت وَإِنْ كَانَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ، فرزند رسول یہ تو چلے مستحبی طواف ہے، کیا واجب طواف کو بھی توڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا قال نعم، اگر مومن کی حاجت کو پورا کرنا ہے، قضاء حاجت، مومن کی حاجت اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تم جانا تو تم واجب طواف کو بھی توڑ سکتے ہو، جاؤ ایک مومن کے مسئلے کو حل کرو. قال
فذهبت معه، میں نے اپنا جو طواف تھا اس کو توڑ کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں چلا گیا۔ تو آپ کیا ہے، ادھر طواف ہو رہا ہے، ادھر مومن کی حاجت ہے، دو صورتیں ہیں نا، ادھر طواف ہو رہا ہے، ادھر مومن کی حاجت ہے، تو مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں پہ جی سلام آپ دے دیں مجھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، چلیں بھی رہنے۔ تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف بھی متوجہ، ایک تو یعنی دو چیزیں یہاں پہ تھی، دو چیزیں، ایک چیز کیا ہے، طواف ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے، مومن کی ضرورت ہے، مومن کا مسئلہ ہے، مومن کی حاجت ہے۔ تو مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے افضل ہے۔ تو طواف سے زیادہ کیا ہے، برتر یہ ہے۔ تو کیا ہے، مولا امام سجاد علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، پروردگار جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، مجھے اس میں مشغول فرما، مجھے اس میں مصروف فرما۔ تو کیا ہے، دو کام تھے، دونوں کام نیک ہیں، لیکن ایک کیا ہے، افضل ہے، ایک کیا ہے، برتر ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں قال كنت مع الحسن ابن علی فی المسجد الحرام، میں اپنے مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام تھا، یعنی خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کی مسجد ہے اس میں تھا۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، واو یہاں پہ عالیہ ہے، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، جبکہ امام زین العابدین حالت اعتکاف میں تھے۔ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، اور وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ دیکھیں طواف بھی کر رہے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِّن شِيعَتِهِ، آپ کے شیعوں میں سے، شیعہ یعنی ماننے والا جو علی کا حبدار ہوتا ہے، معصومین کو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ جو فالو کرتا ہے سیرت ائمہ علیہ السلام کو، سیرت علویہ کو، سیرت اہل بیت پہ جو چلنے والا ہوا کرتا ہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِّن شِيعَتِهِ، تو ایک شیعہ آیا، یعنی ایک امام علیہ السلام کا ماننے والا پیروکار، وہ آیا، فقال یا ابن رسول اللہ، حالت طواف میں ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ شیعہ ان کا آیا اور آ کے عرض کی، کیا کہا، ان علی دینا لفلان، ان علی دین، اور یہ روایت جو ہے نا وہ آپ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی، اور امام مجتبیٰ علیہ السلام سے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان علی دینا، امام حسن مجتبیٰ سے یہ کہا کہ ہمارا جو ہے نا وہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے، دین ہے، کچھ قرضہ ہے، اور فلاں آدمی کا ہے، قرضہ ہم نے دینا ہے، دینا لفلان، فلاں آدمی کا ہم نے قرضہ دینا ہے۔ فَإِن رَأَيْتَ أَن تَقْضِيَ عَنِّي، امام سے درخواست کی کہ کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دیں، میری حاجت کو پورا کریں، چونکہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، وَرَبِّ هَٰذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَصْبَحَ عِندِي شَيْءٌ، فرمایا کہ تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ میں طواف کروں، اعتکاف میں ہوں، اس وقت اس جو بنا ہے اس کعبہ کی، اس رب دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے، اور قسم ہے اس صاحب بنیہ یعنی کعبہ کی کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارا اور کو مسئلہ۔ فقال، تو اس نے عرض کی، ٹھیک ہے آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کریں، ان رأیت ان تستمہلہ عنی فقد تعہدنی بالحبس، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ قرضہ نہیں دیں گے جو آپ نے لیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا
کہ میں تمہیں زندانی کروں گا، تمہیں محبوس کر دوں گا، تجھے گرفتار کروں گا اگر تم نے مجھے قرضہ نہیں دیا تو۔ مسئلہ جو ہے بڑا سنگین ہے۔ نے کہا کہ آپ کے پاس ہیں پیسے؟ فرمایا اب تو نہیں ہے۔ کہا پھر ان رأیت ان تستمہلہ انی، انہیں جا کے جو ہے نا کہیں مجھے کچھ مہلت دے دیں، اگر وہ میں نے اسے پیسے نہ دیے وہ مجھے زندان کر لے گا، مجھے جیل میں ڈال دے گا، مجھے گرفتار کر لے گا، مجھے محبوس کر لے گا۔ قال ابن عباس کہتے ہیں کیا ہوا؟ فقطع طواف وسعى معه، امام علیہ السلام نے وہیں پہ طواف کو روک دیا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ طواف کٹ گیا، طواف ختم ہو گیا، طواف کو وہیں پہ روک دیا اور اس مومن کے ساتھ چل پڑے جو شیعہ تھا، شیعہ کے ساتھ چلے۔ فقل، تو جب چلنے لگ جا رہے ہیں نا تو ابن عباس نے کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں نا معصومین کے، کہا کیا؟ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، انسیت انک معتکفون، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں اور آپ جا رہے ہیں مسجد کے باہر؟ دیکھیں اعتکاف میں اگر ضرورت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے نہیں جا سکتے ہیں، مریض ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اور کوئی حاجت شرعیہ ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو انسیت انک معتکفون، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا اعتکاف ہے، آپ حالت اعتکاف میں ہیں اور باہر جا رہے ہیں مسجد کے؟ فقال لا ولیکن سمعت، میں بھولا نہیں ہوں، نہیں ہم لوگ بھولنے والے نہیں ہیں، معصومین کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں، بھول چوک ہمارے ہاں ہوا کرتی ہے۔ فرمایا لا، ایسا نہیں ہے کہ میں بھول گیا ہوں، ولیکن سمعت ابی علیہ السلام، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، امیر المومنین سے، وہ فرمایا کرتا، اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، کہ پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے، من قضا اخاہ المؤمن حاجتا کان کمن عبد اللہ، کان کمن عبد اللہ 9,000 سنۃ صائما نہارہ وقائما لیلہ۔ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، یہ نورانی گھرانہ ہے، ہمیشہ تعلیم دیتے ہیں، علم تقسیم کیا کرتے ہیں، عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کہا میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کیا؟ من قضا اخاہ المؤمن، کہ جو کسی مومن بھائی کی قضاء حاجت کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایک حاجت کو، حاجتاً کان کمن عبد اللہ، گویا اس نے اللہ کی عبادت کی، 9 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، کہ جس کے دنوں میں اس نے روزہ رکھا ہو تو رات اس کی شب زندہ داری میں گزری ہو، شب بیداری میں گزری ہے، 9 سال قائماً و صائماً، 9 سال اس طرح کی عبادت کہ دنوں کو اس نے روزے رکھے ہوں، رات کو اس نے شب زندہ داری کی ہو، راتوں جاگ جاگ کر اس نے عبادت کی ہو۔ فرمایا ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے ہاں جی اس کی حاجت پوری ہوگی تو پھر سرے چڑھ جیسے، یہ مومن والی سوچ نہیں ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کے ماننے والوں کی سوچ نہیں ہے۔ کوئی ضرورت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کرنا، یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو اور مومنوں کو اور شیعوں کو بالخصوص، ائمہ معصومین، کہ تم ایک مومن کی حاجت کو پورا کرو گے اللہ تمہیں 9 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، کہ جس کے دن روزے کی حالت میں ہوں تو رات شب بیداری کی حالت میں دعا اور مناجات اور عبادت کی صورت میں گزرے ہوں، جس کے دن روزوں کی حالت میں 9 سال، 9 سال ایک دن نہیں ہے، 9 سال 9 years، دنوں کو روزہ تو رات کو قائماً، رات کو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں کی طرح اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ بات یہی ہے، کام بہت سارے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے
سارے اچھے ہیں، بعض افضل ہیں، بعض برتر ہیں۔ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یہ ہے کہ پروردگار جو تیرے نزدیک سب سے شائستہ اور اچھا کام ہو، بہتر اور برتر کام ہو، مجھے اس میں تو مشغول رکھ۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک طرف اعتکاف ہے تو دوسری طرف طواف ہے۔ اعتکاف اور طواف کو چھوڑ کر گئے باہر مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک طرف اعتکاف ہے، اعتکاف کو روکا مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ دو مجلس ہیں، ایک میں عالم کی مجلس ہے تو دوسری میں عبادت ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے۔ عالم کی مجلس کو کیا ہے اہمیت دی، اس مجلس میں گئے ہیں۔ ایک طرف جنازہ ہے تو دوسری طرف ایک عالم کی مجلس ہے۔ فرمایا جنازے کے لیے اگر دوسری تجہیز و تکفین اور تشییع کے لیے لوگ ہیں، فرمایا تم اس کو چھوڑ کر عالم کی مجلس میں بیٹھو کہ تمہیں اللہ 1000 جنازوں سے زیادہ افضل ہے وہ ثواب دے گا۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگز۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا جو مصرف ہے، ہمارا استعمال ہے، وہ اس انداز کے ساتھ ہو کہ ہم خوب تر کی تلاش میں اور سب سے جو افضل ہے اس کام کو انجام دیں۔ یہ یاد رکھنا ہدایت ٹی وی کی جو مدد ہے وہ افضل کاموں میں سے ہے، یہ عام کاموں میں سے نہیں ہے۔ ہدایت ٹی وی کی جو دامِ درہم سخن مدد کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی افراد میں سے ہے کہ جو افضل کام کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پہ 24 گھنٹے آل محمد کے ان تعلیمات کو نشر کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے اگر کوئی علم اور فکر حاصل کرنا چاہتا ہے صالح انداز کے ساتھ تو اسے اہل بیت کے دروازے ہی پہ آنا ہوگا، اس کے بغیر نہ اسے علم مل سکتا ہے نہ اسے فکر مل سکتی ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں کوشچن آنسر کی طرف کہ ہمارے محترم محمد یعقوب نے ہمیشہ کی طرح وہ اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرامز کو اور ہمیشہ کی طرح انکریج کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کینیڈا سے ہماری سسٹر مسز نقوی ہیں، انہوں نے بھی کچھ مجھے لسٹ دی ہے، وہ ہمیشہ زیارات پہ بھیجتی رہتی ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے قرآن اندازی ہدایت ٹی وی کے ذمہ لگائی کہ یہاں سے جو قرآن اندازی ہوگی اس کو وہ لوگ زیارات پہ بھیجیں گے۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو افراد ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے اور جو اس کے مستحقین ہیں کہ جو نہیں جا سکتے ہیں ان کے سلسلے میں مجھے دیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کویسچن آنسر کے بعد اس کو بھی انشاءاللہ اس فریضے کو بھی انجام دوں گا۔ دوسرا ہمارے محترم ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب نے لوٹن سے فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو خطبہ سید سلام اللہ علیہ کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا ہے کہ سارے مومنین میں وہ نورانیت کو جو سید سلام اللہ علیہ کی خطبہ کی ہے عنایت فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ وہ تو ایک کرن ہے حقیقت میں، جو خطبے کی ہم لوگوں نے کوئی ہفتہ 2 ہفتے ہوئے وہ اس کو انجام دیا، حقیقت میں سال ہر سال اس پہ گفتگو کی جائے تو تب بھی کم ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ شریعت کی بات ہو رہی ہے یا فقہ کی بات ہو، دیکھیں دونوں جو لفظ ہیں وہ قرآنی ہیں، دونوں لفظ جو ہیں وہ قرآنی ہیں۔ تو لہٰذا اب میرے پاس اتنی ڈیٹیل کے ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں جو لفظ ہیں البتہ معنی کے اعتبار سے شریعت شرع اس کا مطلب گھاٹ ہوا کرتا ہے، چونکہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے نا وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ فقہ کا مطلب جو ہے نا وہ فہم و ادراک ہوا کرتا ہے۔ ہمارے محترم جان زیدی صاحب نے جو ہے نا وہی جو ہم نے باتوں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لیکن ہم خلاصتاً ہم نے عرض کیا تھا اطلب العلم من المہد اللہ السدیس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہماری سسٹر فاطمہ نے شکاگو سے فون کیا ہے اور خطبہ کی انہیں 2 قسطیں نہیں دیکھ پائی ہیں، وہ یہاں سے انشاءاللہ DVDs کے ذریعے میسر ہیں، وہ یہاں سے لے سکتی ہیں، پھر پرابلم نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بھی خطبہ کی ہم انشاءاللہ کوئی پلان اس قسم کا کریں گے کہ وہ بھی اسی انداز کے ساتھ تھوڑی بہت تشریح کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔
کاشف بھائی نے اٹلی سے فون کیا ہے داڑھی کے فلاں جو ان لوگوں کی داڑیاں جو ہے نا وہ مرزائیں گے. حقیقت تو یہی ہے کہ اگر انہیں دیکھیں تو ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ مرزائی کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, تو ان کو خود ہی پتہ چلے گا. اگر جعفری مذہب پہ ہوتے تو پھر بارکف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فقہ جعفری پہ عمل کرنے والے نہیں. تو ہماری سسٹر نے اس کی ڈی وی ڈیز البتہ انشاءاللہ جو ہے نا انہیں یہ سلسلہ انہوں نے ڈیٹیل ساری بتا دی ہوں گی, اور انشاءاللہ العزیز یہ ڈی وی ڈیز بھی انہیں یہ جو پروگرامز کی ہوتی ہیں اس پروگرام کی یا دیگر جتنے پروگرامز ہیں اس کی یہاں پہ ڈی وی ڈیز جو ہے نا وہ میسر ہوتی ہیں. اب میں بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ العزیز بغیر کسی اس تاخیر کے, چونکہ نماز کے ٹائم بھی ہونے والا ہے, تو میں انشاءاللہ اس میں سے ایک جو ہے نام جو زیارت کے لیے جانے والے ہیں وہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم, تو میں ایک ہی نام جو ہے نا یہاں سے اٹھاتا ہوں. کوئی ہاں یہاں پہ وہ دیکھیں ایک جو آیا ہے پاکستانی سے البتہ نکلا ہے, ان کا مسٹر سرفراز ہیں پاکستان سے انشاءاللہ, اور مسز منزہ بطول ہیں. یہ جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, اور سب مومنین کے لیے بھی, ہدایت فیملی کے لیے بھی دعا کریں. آپ لوگ جا رہے ہیں زیارات پہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو سلسلہ ہے زیارات کا ہماری اس سسٹر نے شروع کیا ہوا ہے مسز نقوی نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور انہیں مزید ترقی دے, تاکہ اسی طرح یہ جو مستحقین ہیں زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں اور ان کے بساط نہیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ تعالی اور ترقی نصیب فرمائے. مسٹر سرفراز حسین انشاءاللہ العزیز تو سن لیا ہوگا, اور باقی اب بھی ظاہر ہے کہ کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں لوگ, اور وہ انشاءاللہ العزیز اس میں مزید جو ہے نا پارٹیسپیٹ بھی کریں گا. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے پروردگار تو معاف فرما, ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار تو انہیں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت, جوار اسم, جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین, مجاہدین, مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ